موسٹ لائکلی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے ایسا کرنا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پیر کے روز تک کوئی نہ کوئی جس طرح کی گفتگو، جس طرح کی لفظوں کا چناؤ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہوتا ہے، اب فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم کی قیادت نے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے کہ جب یہ دو بڑی اسمبلیاں جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی یا تحلیل ہو جائیں گی تو الیکشن کرانا حکومت کے لیے مجبوری بن جائے گا۔ میرے خیال سے کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کے ان اسمبلیوں کا انتخاب جو ہے نیشنل اسمبلی کے اور ان صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ان استعفوں کے حوالے سے 2-3-4 باتیں جو ہیں وہ میں جلدی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس تم تراک سے یہ استعفے دیے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو وہ تقریر جو کی گئی تھی شاہ محمود قریشی نے کی، پھر اس کے بعد علی احمد نے کی، خود عمران خان صاحب نے جس تم تراک سے یہ استعفے دیے تھے اور یہ فائنل کر دیا تھا کہ ہمارے استعفے آپ فوری طور پہ منظور کر لیں۔ اس کے بعد کوشش کی گئی حکومت وقت کی طرف سے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، اپنا رول ادا کریں، پارلیمنٹ کی بے توقیری نہ کریں، لیکن کسی نے کوئی نہیں سنی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ آپ آئیے ان استعفوں کی تصدیق کر جائیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رسپونڈ نہیں کیا انہوں نے، اور کئی مہینے گزر گئے اس پروسیس میں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اس بنیاد پر کہ جس شخص نے ٹی وی پر جا کے یا ٹویٹ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یہ کہا ہے کہ استعفے منظور کر لیں، ان کے تو سب سے پہلے ہو گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو 11 استعفے پہلے منظور ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اسپیکر نے بار بار ان کو بلایا، لیکن یہ ایک ایک کر کے جانے کے بجائے جتھے کے طور پہ جانا چاہتے تھے، اکٹھے مل کے جانا چاہتے تھے۔ وہاں جو کچھ ہوتا پھر وہ اس کا تصور کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ جس طرح کی گفتگو، جس طرح کی لفظوں کا چناؤ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی انفارچونیٹ بدقسمت اگلی صورتحال وہاں کریٹ ہوتی۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا کہ ایک ایک کر کے آئیں، جو کہ طریقہ بھی ہے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ نہیں مانا، پھر بالآخر یہ تیار ہو گئے کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے اکٹھے آئیں گے۔ تو یہ کافی دیر تک کنٹروورسی چلنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ کسی کروٹ اونٹ بیٹھ نہیں رہا ہے تو اسپیکر نے پہلا جھٹکا دیا ان کو، جو کہ ایک سیاسی، میں سمجھوں گا کہ ایک طرح کی سیاسی چال ہے۔ اس کے اوپر جس طرح کا پینک ہوا وہ ہم نے بھی دیکھا، وہ سب نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب یہ استعفے جو ہیں صحیح طریقے سے منظور نہیں ہوئے ہیں۔ بھئی جب آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، اگر آپ اس کو مورلی دیکھیں یا اس کو آپ یعنی سیاسی طور پر بھی دیکھیں، آپ نے جب فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اسمبلی کوئٹ کرنی ہے تو پھر یہ استعفیٰ کیسے منظور ہوگا، کیسے نہیں منظور ہوگا، میرے اس کی بحث جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو وہ ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے جن کے استعفے ابھی منظور نہیں ہوئے ہیں، وہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی قیادت میں سارے آج گئے تھے اسمبلی، لیکن وہ وہاں اسپیکر صاحب تھے ہی نہیں، وہاں انہوں نے بات تقریر بھی کی۔ تو یہ سارا جو گمکس ہیں یہ دو طرفہ ہیں۔ آپ جب کسی سیاسی پلیٹ فارم پر آ کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جمہوریت میں تو یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے ساتھ بھی اب میرے خیال سے اب فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم کی قیادت نے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے، تو دوسرا جھٹکا بھی انہوں نے دے دیا، 35 اور استعفے جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ میں اینٹیسپیٹ کر سکتا تھا کہ یہ ہوگی۔ یہ استعفے دینے کا اسٹائل بتا رہا ہے۔ اگر آپ کو میں ریکال کراؤں 2014 میں جو ہوا تھا کہ 38 ایم پی ایس تھے، ان کے ایم این ایس تھے، انہوں نے ریزائن کیے تھے، پھر 4 مہینے کے بعد جب وہ دھرنا ختم ہوا تو واپس چلے گئے تھے اسمبلی میں جا کے اپنی تنخواہیں بھی لے لی تھی، اپنی ساری براعت بھی لے لی تھی۔ تو یہ طریقہ کار رہا ہے پی ٹی آئی کا۔ میرے خیال سے اب ان کو پہلی دفعہ ایک مناسب جواب ملا ہے، تو میں نے محسوس کیا ہے یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سرکلز ہیں اور خاص طور سے جو اس وقت زمان پاک ہے وہاں پر اس حوالے سے کافی پریشانی ہے۔ دیکھیے جب آپ نے استعفے دے دیے ہیں تو پھر آپ پارلیمنٹ میں جا کے کون سی عدم اعتماد لائیں گے جی؟ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اب آپ کے پاس نمبر کتنے ہیں؟ آپ دیکھیے عمران خان صاحب کتنی سیٹوں سے اکیلے لڑ چکے ہیں، ابھی وہ 6 کی 6 سیٹیں ہیں، وہ ظاہر ہے 7 ووٹ تو نہیں دے سکتے نا، وہ ووٹ تو ایک ہی دیں گے۔ 22 آپ کے منرف پہلے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی یعنی ہمت تو خیر شاید صحیح لفظ نہیں ہے، تعداد نہیں ہے آپ کے پاس اتنے ایم این ایز کی
جو اس کو کامیاب کرا سکے. تو یہ سوائے اس کے کہ اس کو آپ کہیں کہ پولیٹیکل بحث کہہ لیں یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہہ لیں, یہ ایک کوشش تھی. دے ڈنٹ مین سیریسلی, ان کا کوئی نہ مقصد تھا جانے کا واپس اور نہ ہی وہ جا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اب اسٹرینتھ اتنی نہیں. دیکھیے پہلے تو یہ اس کی تحلیل ہونا دونوں اسمبلیوں کا جو ہے وہ التوا کا شکار رہا ہے. یہ تو انہوں نے 26 نومبر کو کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو کہ اگلے 2 دن میں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں اسمبلیوں کے اندر پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں دونوں طرف, پنجاب میں بھی اور وہاں بھی, کافی سارے لوگ اس حق میں نہیں تھے کہ اسمبلیوں سے یعنی باہر نکلا جائے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. تو 2 مہینے کا وقت لگ گیا, الٹیمیٹلی یہ ہو گئی. ایک ریاکشن تو دوسری سائڈ سے یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی ایز الیکٹ ہوتے ہیں اسمبلیاں قائم کرنے کے لیے, لیکن یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ یہاں اسمبلیاں تحلیل کی جا رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں خیال یہ تھا کہ جب یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی, عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ اسی بلبوتے پہ کیا تھا کہ جب یہ 2 بڑی اسمبلیاں جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی یا تحلیل ہو جائیں گی تو الیکشن کرانا حکومت کے لیے مجبوری بن جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا جو ہی انہوں نے پہلی اسمبلی توڑی, دوسری طرف سے فوری طور پہ یہ کہا گیا کہ ہم اس صوبے کے الیکشن کرائیں گے, جنرل الیکشن نہیں کرائیں گے. یہی ہوا جب کے پی کے کی اسمبلی توڑی گئی, تب بھی یہی کہا گیا. تو اب حکومت کا یہ کیلکولیٹڈ موقف ہے کہ ہم ان دونوں صوبوں میں یعنی ضمنی انتخابات کرا دیں گے. لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بھی ہوگا. میرے خیال سے کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کے ان اسمبلیوں کا انتخاب جو ہے اس میں تاخیر کی جائے گی اور الٹیمیٹلی نیشنل اسمبلی کے اور ان صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گے. پہلے ہوتا تھا کہ 2 مختلف ڈیٹوں پر گیپ کے ساتھ صوبائی اور قومی الیکشن ہوتے تھے, اب تو ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں اسمبلیاں جو ہیں ان کے انتخابات کو کوئی نہ کوئی جواز بنا کے ڈیلے کرایا جائے گا اور الٹیمیٹلی پھر جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. چونکہ یاد رکھیں 4 مہینے جب رہ جاتے ہیں نا جی جنرل الیکشن کے شیڈول میں یعنی تاریخ میں, تو پھر نہ اسمبلی توڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی ضمنی الیکشن ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ یہ اس کو اس نہج پر لے کے جائیں گے جہاں پر پھر انتخابات سارے ایک ساتھ کرانے کا آئینی اور قانونی فیصلہ ہوگا. دیکھیے یہ جو پنجاب میں جو ایکٹنگ چیف منسٹر بننا ہے یا جو انٹرم چیف منسٹر بننا ہے, یہ کافی ٹیڑھا مسئلہ ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس نے پہلے 3 نام فلوٹ کیے تھے, اس میں سے اب 2 رہ گئے ہیں. ایک نوید اکرم چیمہ صاحب ہیں, دوسرے جو ہیں وہ نصیر خان صاحب ہیں, اور اس کو بھی اب انہوں نے چینج کر کے اور احمد نواز سکھیرا صاحب جو ہے, یہ 2 نام ان کی طرف سے ہیں. اور دوسری طرف سے 2 نام ہیں جس میں احد چیمہ صاحب ہیں اور محسن نقوی صاحب ہیں. یہ فیصلہ نہ تو اسپیکر کے لیول پر ہونا تھا, نہ ہی یہ پارلیمانی پارٹی کے جو منتخب وفود تھے ان کے درمیان ہونا تھا. یہ جائے گا فائنلی الیکشن کمشنر کو, جو کہ آج میرے خیال سے آخری تاریخ ہے, کل تک چلا جانا چاہیے, اور پھر اگلے 3 دن میں ان کو فیصلہ کرنا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پیر کے روز تک کوئی نہ کوئی فائنل اعلان جو ہے جو بھی پنجاب کا چیف منسٹر بننے جا رہا ہے وہ ہو جائے گا. کس کی پاسبلٹیز ہیں, کون بنے گا, اس کے بارے میں اگر آپ میڈیا کے اوپر جو پروجیکشن چل رہی ہیں اگر اس کو آپ مد نظر رکھیں تو میجورٹی آف چینل جو میں نے دیکھے ہیں اس میں محسن نقوی کے نام کے اوپر کافی حد تک یعنی کنسنسس دکھائی دیتا ہے. جہاں تک چینل اور تجزیہ کاروں کا تعلق ہے, بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں یہ تو فیصلہ چیف الیکشن کمیشن کرے گا, لیکن موسٹ لائکلی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے وہ محسن نقوی ہی بنیں گے.